السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ خیر کی طرف رہنمائی کرنے اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وقال اللہ تعالی ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وقال اللہ تعالی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وقال اللہ تعالی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واز کے ساتھ دعوت دیجیے، اور پھر نیز فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور فرمایا تم میں سے اگر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر خواہی کی طرف بلائے۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بلائی یا رہنمائی کی تو اس کے لیے اس کے کرنے والے کے لیے برابر اجر ہے۔ حدیث مسلم۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا جب ایک آدمی نے آپ سے سفر کے لیے سواری مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اسے ایسا آدمی بتلاتا ہوں جو اسے سواری مہیا کر دے گا، چنانچہ آپ نے بلائی کی طرف رہنمائی کرنے کا مذکورہ اجر بیان فرمایا جس سے دلالت علی الخیر کی ترغیب ملتی ہے، یعنی خیر کی طرف رہنمائی کرنا بھی باعث اجر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم بلائی کی طرف رہنمائی کر سکیں، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اسے ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، ان میں اجروں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اور جو کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کو گناہوں کا اتنا وبال ہی بھی ہوگا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو گناہ کرنے کا ہوگا، یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم۔ فائدہ، دعوت دے بلائی کا مطلب ہے کہ اپنے عمل یا قول سے دوسروں کو نیکی یا برائی کی ترغیب دے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی یا برائی کا سبب اور ذریعہ بننے والا عند اللہ ماجور یا ماخوذ ہوگا، یعنی اللہ کے ہاں اسے اجر ملے گا یا وہ سزا پائے گا۔ ماجور مطلب اجر پانے والا، ماخوذ مطلب سزا پانے والا، بلکہ نیکی کی ترغیب پر اضعاف مضاعفہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، اور برائی کی ترغیب پر متعدد لوگوں کے گناہوں کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ حضرت ابو عباس سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن ارشاد فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے رات یہ بحث کرتے ہوئے گزاری کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے ان میں سے جھنڈا دیا جائے گا۔ جب لوگوں نے صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سب کے سب امید رکھتے تھے کہ انہیں جھنڈا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف پیغام بھیجو
چنانچہ وہ لائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک لگایا اور ان کے حق میں دعا فرمائی تو وہ اس طرح ٹھیک ہوئے جیسے انہیں کوئی درد تھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ وہ ہم جیسے مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ آرام و سکون کے ساتھ چلو یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں پڑاؤ ڈالو، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتلاؤ کہ تم پر اللہ کے یہ حق واجب ہے۔ اللہ کی قسم، تمہارے ذریعے سے کسی ایک کو آدمی کا ہدایت یافتہ ہو جانا تمہارے لیے بے شک قیمت سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ نمبر 1، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے علاوہ جہاد کے طریقے کا بیان ہے کہ پہلے کافروں کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ اسے رد کر دیں تو پھر جہاد کیا جائے۔ نمبر 2، جہاد بھی ایسا عمل ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے یا اس کے آغاز میں دعوت دینے سے کچھ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے تو جہاد میں شریک لوگوں کو نو مسلمانوں کے اعمال خیر کا اجر بھی ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلم قبیلے کے ایک نوجوان نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وہ سامان نہیں جس کے ساتھ میں جہاد کی تیاری کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس نے جہاد کی تیاری کی تھی لیکن وہ بیمار ہو گیا، یعنی اس سے سامان جہاد لے لو۔ چانچہ وہ نوجوان اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم مجھے وہ سامان دے دو جس کے ساتھ تم نے جہاد کی تیاری کی تھی۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، اے فلانی، اس کو وہ سامان دے دے جس کے ساتھ میں نے جہاد کی تیاری کی تھی، اور اس میں سے کوئی چیز مت روکنا، اللہ کی قسم تو اس میں سے کوئی چیز روک کر نہیں رکھے گی کہ پھر تمہارے لیے اس میں برکت ہو، یعنی سامان کا روکنا بے برکتی کا باعث ہوگا۔ حدیث مسلم۔ فوائد۔ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کے کام کے لیے انسان نے تیاری کی ہو لیکن بیماری اور عذر کی وجہ سے اس پر عمل کرنے سے وہ قاصر رہے تو وہی ساز و سامان اگر وہ کسی اور کو دے دے تو وہ بھی اس کے ساتھ عمل خیر یا اجر جہاد میں برابر کا شریک رہے گا۔ نمبر 2، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے مال کو اپنے پاس روکے رکھنا بے برکتی اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ نمبر 3، جس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت ہو اسے اپنے پاس روکنا بے برکتی کا باعث ہے۔ بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔